بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو لائک کرتے رہا کریں، الحمدللہ اس کا اچھا رسپانس آیا ہے۔ تمام حضرات کا بہت شکریہ، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ خبر یہ ہے، اور تقریباً سارے سوشل میڈیا پہ یہ پھیلی ہوئی ہے، کہ جناب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے پھر یاد فرمایا ہے، اور 5-6 مہینوں کے اندر اندر ان کی یہ دوسری تیسری ملاقات ہے ٹرمپ صاحب سے۔ ٹرمپ صاحب کا جو مطالبہ تھا، بلکہ ان کا مطالبہ بھی نہیں تھا، پچھلی دفعہ جب یہ ملے تھے اور وزیر اعظم صاحب جب ان دونوں کو ٹرمپ نے بڑے بڑے القابات سے نوازا تھا کہ یہ عظیم فیلڈ مارشل ہیں اور یہ عظیم پرائم منسٹر ہیں، اس اعلان سے پہلے یہ دونوں حضرات اس کو یقین دہانی کروا چکے تھے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، اس لیے کہ ان پہ بہت دباؤ تھا اس وقت کہ ٹرمپ نیا نیا آیا ہے اور اس کے تمام کابینہ کے خاص لوگ جو تھے وہ عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے تھے، تو ان کو خطرہ تھا کہ ٹرمپ آتے ہی کہیں آرڈر نہ کر دے کہ خان کو چھوڑو گئے۔ تو انہوں نے اس سے ملاقات ہوتے ہی اسے امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنے کی خبریں چھوڑیں، اور اس کے سامنے بھی کہا کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، تم نے بڑے امن کروائے ہیں، حالانکہ جس کے وہ ساتھ کھڑا خون ریزی کر رہا ہے اس کو عالمی عدالت انصاف جو ہے مجرم قرار دے چکی اور اس کی گرفتاری کا آرڈر دے چکی، اور ٹرمپ اس کا پشت پناہ بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جب سے معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ، بڑے زور شور سے، بڑا دھوم دھام سے اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، اس دن سے لے کے آج تک بھی اسرائیل نے وہاں بمباری والا سلسلہ بند نہیں کیا۔ آئے دن کسی نہ کسی جگہ بمباری کر کے بے گناہوں کا خون بہاتا ہے، اور ٹرمپ مکمل اس کے ساتھ ہے۔ اور ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے جو امن کے ایوارڈ اس کو دینے کے اعلانات کیے، وہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ خان کو اندر ہی رہنے دو اور تم جو چاہو کرو۔ اور وہ جو چاہو کرو کا ٹائم اب آ گیا ہے، چونکہ اس نے جو غزہ کا معاہدہ ہے اس میں یہ چالاکی کی کہ مسلمان افواج کو فلسطینیوں کے ساتھ لڑایا جائے، مسلمان افواج کو کے ذریعے غزہ کے لوگوں پہ ظلم کروایا جائے، ان کو غیر مسلح کیا جائے، یہ آپس میں لڑیں، اسرائیلی فوجی محفوظ رہیں اور امریکہ بیٹھ کے تماشا دیکھے۔ اب جب دباؤ بڑا ہے، دباؤ کس کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے، اور ظاہر ہے افواج میں بھی بہت سارے جو سپاہی مجاہد ہیں وہ بھی کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی عمل سے اسرائیل کو فائدہ پہنچے۔ سب سے زیادہ دباؤ ان کا ہے، اور جن ملکوں نے انڈونیشیا اور شاید آذربائیجان اور پاکستان جنہوں نے فوجیں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اب مشکل میں ہیں، اپنے عوام کو فیس نہیں کر پا رہے، پریشان ہیں۔ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عاصم منیر کو بلا کے پہلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کروں کہ بھائی جلدی فوج بھیجو۔ اور یہاں سے جو خبریں مجھے آئی ہیں، اور اچھی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کے اداروں نے اور افواج پاکستان نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ خبر سچی ہو، ایسا ہی ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو عاصم منیر صاحب، آپ نے عوام کی ترجمانی، آپ کے جرنیلوں نے عوام کی ترجمانی کی ہے، عوام کے دل کی بات کی ہے۔ اب آپ جب جائیں گے
تو عوامی اس مسئلے پہ، اب فلسطین والے مسئلے پہ عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ اسے دو ٹوک جواب دیں کہ آپ کا جو غزہ کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے ادارے ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج فلسطین کے خلاف کسی اقدام میں پاکستانی عوام کیسے شامل ہو سکتے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر گزرے اور آپ نے ٹرمپ کو جواب دے دیا تو آپ پاکستان کے عوام کے دل جیت لیں گے۔ پاکستان کا کوئی لیڈر بھی، یہ جو چمچے کڑچھے کبھی کبھی کو بات کرتے ہیں نا، یہ بے دین ٹولہ، سیکولر ٹولہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی عوام میں ایک کوڑی کی ویلیو نہیں، اور یہ اپنے موقف پہ کھڑے ہونے والے بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف وقتی طور پہ حالات دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں۔ اکثریت عوام کی، پاکستان کے عوام کی، سعودیہ کے عوام کی، مصر، اردن، شام، امارات، انڈونیشیا، ملائیشیا، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی اکثریت 99% نہیں بلکہ 100% یہ چاہتی ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کی جائے، اسرائیل کی کبھی بھی حمایت کا سوچا بھی نہ جائے۔ تو عاصم منیر صاحب، اگر آپ جا رہے ہیں امریکہ ٹرمپ کو ملنے تو یہ عوام کا موقف لے کے جائیں، اس سے آپ کو پاور ملے گی، اس سے آپ کو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، لوگ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے عوامی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، عوام اسے نہیں مانیں گے، وہ فیصلہ ہوا میں ہی رہے گا۔ پاک فوج کے جوان بھی راضی نہیں ہیں کسی صورت بھی، پاک فوج کے جوان تو جانیں قربان کرنے کے لیے، شہادت کی تمنا اور آرزو کے لیے پاک فوج میں شامل ہوتے ہیں، اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے تو کوئی ایک مجاہد بھی تیار نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں فیلڈ مارشل صاحب ایک بڑے امتحان میں ہیں، اگر اس امتحان سے سرخرو ہوئے تو انہیں فائدہ ہوگا، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، اور یہ عوام کے اور ان کے درمیان جو فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں یہ فاصلے کم ہوں گے۔ یہ سارا کچھ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تو اس لیے گیا تھا کہ امریکہ سے خان کا پتہ کاٹ دیا جائے، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے، ٹرمپ نے نام بھی نہیں لیا۔ ٹرمپ کے سارے وزیر حلف اٹھانے سے پہلے خان کی حمایت میں ٹویٹ بھی کرتے تھے، بیان بھی دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی پالیسی یہود و نصارہ کے فائدے کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کو تو وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹرمپ کو کسی تقریب میں کسی نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا یہودی سربراہ ہے، تو ٹرمپ اس پہ خوش ہوا، ٹرمپ اس پہ پریشان نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوا، اس نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ اول آخر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مسلمان ملکوں کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو آپ اگر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی اور مسلمانان عالم کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ اس لیے آج فقیر کی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس دورے میں جو ٹرمپ سے آپ نے پہلے دورے میں وعدے کیے تھے، اس سے کہیں کہ ہمارے لیے ان پہ عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہو گیا، ہماری عوام اس پہ راضی نہیں، ہماری عوام اس پہ خوش نہیں ہے، ہماری عوام نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اور یقیناً آپ کو جتنے بھی فلسطین کے حامی عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، جیسا کہ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ اسرائیل کے خلاف امریکہ میں جلوس نکلے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بہت زبردست احتجاج ہوا، برطانیہ میں بڑے بڑے جلوس فلسطین کی حمایت میں نکلے، اسرائیل کے مظالم کے خلاف نکلے، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی امریکی سفارت خانے کے باہر ایک مظاہرہ ہوا
جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ فوراً جنگ بند کی جائے اور غزہ میں ناحق خون بہانے والا سلسلہ جو ہے اسے روکا جائے، تو آپ بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دنیا میں انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ، انسانی حقوق والے لوگ جتنے ہیں، وہ آپ کو شاباش دیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھے، اور جو پاکستان میں میں خبریں سن رہا ہوں، اللہ کرے یہ سچی ہوں کہ آپ اور آپ کے ادارے نے اسرائیل کی حمایت میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔